ہلو السلام علیکم حضرت جی میں ہما فاطمہ باسٹن سے بات کر رہی ہوں حضرت جی. میری آپ سے بات ہوئی تھی 2 ہفتے پہلے جب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اب آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوں ماشاء اللہ کا شکر ہے. بالکل ٹھیک الحمدللہ. بہت سی دعائیں آپ کے لیے ہیں حضرت جی. میں آپ کی بیٹی بھی ہوں، مرید بھی ہوں. آپ کو میں نے اپنا مسئلہ بتایا تھا. میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے جاپان جانا چاہ رہا ہے، کبھی کسی دوسرے کنٹری کا پلان بنا لیتا ہے. تو اب اس کا میں نے بڑی دعا کی، مغرب کے بعد والا عمل کیا، میں نے اذان سنی، اس کے درمیان بھی دعا کی، یا اللہ یا رحمانو پڑھا اس سے پہلے. میں نے سارا عمل کیا، لیکن اس کا ارادہ بن گیا. اب اس نے ٹکٹ لے لی ہے نومبر 13 کی، اور اس کا ارادہ نہیں بدل رہا جانے کا. مجھے ٹکٹ شو نہیں کرتا، اور سیکرٹ رکھا ہوا ہے اس نے اپنا سارا کچھ. میرے سے کوئی بات شیئر نہیں کرتا. میں کچھ بھی پوچھتی ہوں تو مجھے نہیں بتاتا. تو حضرت جی میں اسے کیسے فائنڈ آؤٹ کروں گی وہ کدھر رہ رہا ہے، کیسا ہے، کس حال میں ہے؟ یا تو وہ اپنا ارادہ بدل دے جانے کا، یا پھر وہ جائے تو خیر سے واپس آئے. لیکن وہ کہتا ہے میں کافی مہینوں کے لیے جاؤں گا، اور میں جو نا واپس نہیں آ رہا بہت جلدی. تو مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کوئی گرل ہے یا کیا اس کا چکر ہے، یا میرا نہیں خیال کوئی چکر ہے. لیکن میں نے اس کے بیگ میں تھوڑی سی جیولری دیکھی ہے پڑی ہوئی. اور ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. باسٹن سے ہما فاطمہ بات کر رہی ہیں، ہماری بیٹی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ کی جو بھی مشکل اس کو آسان فرمائے، اور اولاد کے حوالے سے آپ کو جو تکلیف لاحق ہے اللہ اس تکلیف کو بھی رفع فرمائے. اور باقی آپ زیادہ پریشان نہ ہو. بیٹا عاقل ہے، بالغ ہے، پڑھا لکھا ہے، لہذا وہ کہیں بھی جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ صاحب اختیار ہے، صاحب عقل ہے، تو اس کو جانے دیں. آپ اس کے لیے اتنا کنسرن نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کریں، وظائف پڑھ رہی ہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اس کے حفظ و امان کی دعائیں کریں. تو کہیں بھی جائے، چند مہینوں کے لیے جائے یا چند دنوں کے لیے جائے، آپ اتنی ٹینشن نہ لیں. کیونکہ عاقل بالغ ہونے تک ماں باپ کی ذمہ داری کا اولاد کے کھانے پینے، پڑھنے پڑھانے، تربیت کی فکر کریں. جب عاقل بالغ ہو گئے، اب ماں باپ کی جو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، شرع ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ برڈن نہیں ہے کہ وہ اب کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، کچھ بھی کرے آپ اس کو اتنے ٹینشن نہ لیں. آپ اپنی طبیعت خراب کرنی، آپ کون سا صحت مند ہیں، آپ خود بیمار ہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اللہ کا تعلق قوی کریں، مصحف پکڑیں، ذکر و اذکار میں لگیں. اس کے حوالے سے اس کو اچھی مشورہ دے دیا، اچھی تدبیر بتا دی، خدا سے دعا کر لی، یا اللہ تیرے حفظ و امان، بس ختم. اب یہاں میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے والدین اپنی زندگی ہلکان کر رکھی، نہ نماز کے رہے نہ روزے کے رہے. ایک ہی بیٹا چلا گیا. بھائی ساتھ رہ کے بھی اسے کون سا تیر مارا تھا؟ خود سوچے، آپ کے لیے ایک لائبلٹی تھی نا وہ. آپ صبح شام اس کو کھلا رہے پلا رہے، گھر پہ پڑا سو رہا ہے. اب وہ چلا گیا، لائبلٹی ہٹ گئی. شکر کریں آپ پہ جو لائبلٹی ہیں اللہ کے رسول کی، اس کو پوری کریں. تو اس لیے آپ لوگ اپنا رویہ تھوڑا سا چینج کریں. اور باقی کسی لڑکی کے پیچھے آپ نے بالغ ہونے تک تربیت کر دی کہ مسلمان لڑکی سے شادی کرنا، بھائی اب مسلمان سے شادی کرے، اب اس کی ذمہ داری ہے، اب اسی کی گردن پر وبال ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس نے کچھ غلط راستہ اختیار کیا تو آپ ٹینشن نہ لیں. آپ نے بلوغت تک محنت کر لی، عاقل بالغ کر دیا، پڑھا دیا، لکھا دیا. اب آپ یہ سوچ کے زیور پڑا تھا، کنسرن تھا لڑکی ہوگی گرل. اب لڑکا ہے تو لڑکی اس کے پیچھے ہوگی یا وہ لڑکی کے پیچھے ہوگا. یہ تو انسان کی فطرت کے اصول ہے، فطری انسان کی دوڑ دھوپ ہے جس کے انسان لگتا ہے. تو اگر وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے یا اس کے وہاں جا کر جو ہے دیکھ کے نکاح رشتہ کر کے طے کرنا چاہتا ہے، یہ دعا کریں کہ بس کسی مسلمان لڑکی سے شادی کر لے تاکہ حلال جو ہے راستے پر قائم رہے. لیکن اتنا زیادہ ڈیپلی جا کے آپ تجسس میں پڑھ کے اپنی لائف کو خراب نہ کریں. آپ کو میں جانتا ہوں آپ کون سا صحت مند ہیں کہ آپ اتنی چیز سوچ کے برڈن لے کے آپ صحت مند رہیں گی. آپ اپنی حالت دیکھیں کتنی آپ بیمار ہیں. بیٹی کی طرف سے آپ کو جو پریشانیاں ہیں، یہ بہت سی پریشانی خود والدین مول لیتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ تعلق مع اللہ اپنا قوی کریں، ان کو چھوڑیں. بس جتنا کر دیا یا اللہ اب تیرے سپرد ہے، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ تو امریکہ یورپ کا ماحول ہے، گھر سے ہی نکل گیا، اب میں کیا کروں. مصلی پہ خدا کے سامنے دعائیں کریں اور اپنا جو ذمہ داری پوری کریں. جب اللہ سے تعلق آپ کا قوی ہو جائے گا تو پھر تو جو مانگو گے پورا ہوگا. پھر اللہ سے اپنا بیٹا مانگو گے، اللہ بیٹا بھی گھر پہنچا دے گا. تو لیکن بات وہی ہے کہ آپ اپنا تعلق تو اللہ سے قوی کریں. ہوتا یہ کہ اولاد سے بھی تعلق قوی نہیں ہے، اولاد چھوڑ کے چلے گی، اور اولاد کے چکر میں اللہ سے بھی تعلق قوی نہیں کیا، لہذا آج اللہ سے بھی مانگتے ہوئے حیا آتی ہے. اس لیے بھائی میں تمام دنیا کی اس وقت بہنوں بھائیوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں، اللہ سے اپنے تعلق کو قوی کرو. یا اولاد کے ساتھ تعلق اتنا قوی ہوتا کہ اولاد چھوڑ کے نہ جاتی.
کیوں چھوڑ کے جا رہی ہے؟ اس کا مطلب آپ کا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں، ایز اے فارمل سے ایک تعلق ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیا کنسرن جو اولاد کے، اولادیں آپ کی 25-30 سال تک پہنچ جاتی ہیں تو جب ابا اماں کو یہ ہے تو کیریئر بنا لے، یہ ڈاکٹر بن جائے، سرجن بن جائے، پھر شادی کریں گے۔ کہ حضرت کیریئر بنا لے، کون سا کیریئر؟ وہ 30 سال بعد بیگم لے کے گھر میں آتا ہے، پاپا میں نے شادی کر لی۔ او بیٹا آپ نے ہمیں بتایا نہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو خود عقل نہیں تھی؟ 30 سال کا ہو گئے شادی نہیں کیا آپ نے، میں شادی کر کے آ گیا ہوں۔ یہ واقع میں تو خود صبح شام دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، یہ امریکہ یورپ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کیوں نہیں فکر کرتے؟ جب وہ 18-20 کا ہوا تھا فکر کیوں نہیں کیا آپ نے کہ اس کی کہیں منگنی کریں کہ شادی کریں؟ نہیں، پڑھائی کر لے۔ یہ پڑھائی کر کے پھر یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، پڑھائی تو یہاں امریکہ یورپ میں تو شادیوں کے بعد بھی پڑھائیاں ہو رہی ہیں، میاں بیوی دونوں جا کے اکٹھے کالج میں پڑھ رہے ہیں، ٹائم پہ شادی نہیں کرتے۔ لڑکی 17 کی ہو اس کو فوراً کہیں نہ کہ باندھو اور 18 میں 20 میں شادی کرو۔ لڑکا 20 سے اوپر نہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر دیکھ لی تو 25 میں آپ نے شادی کر لی، 25 سال سے اوپر نہ جائے۔ یا کیریئر کے چکر میں آپ لوگ جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں، بچہ بھی کہتا نہیں پاپا میں کیریئر بنا لوں پھر کروں گا، وہ تو ایسے کہتا ہی ہے، وہی ہوتا ہے 2 سال کے بعد بیگم لے کے آ جاتا ہے۔ اس لیے ہما بیٹی آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، وہ کہیں بھی گیا ہے حفظ و امان سے جائے، حفظ و امان سے آئے۔ اب آپ اپنی فکر کریں، آپ کے ذمہ جو لائبلٹیز ہیں ان کو پوری کریں، ٹھیک ہے؟ وہ اب آپ کی لائبلٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ عقل اور فہم عطا فرمائے، آمین۔